بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایران کے مشہور شہر تبریز میں ایک غریب اندھا فقیر رہتا تھا۔ وہ منہ اندھیرے اٹھتا، بائیں ہاتھ میں لکڑی کا ایک بڑا سا پیالہ لیتا اور دائیں ہاتھ میں لاٹھی سنبھال کر بازاروں میں بھیک مانگنے نکل کھڑا ہوتا۔ سارا دن گلی گلی کوچے کوچے بھیک مانگتا اور جب سورج مغرب کی طرف جھکنے لگتا تو شہر سے باہر اپنی ٹوٹی پھوٹی جھونپڑی میں رات بسر کرنے آ جاتا۔ اندھے فقیر کے جسم میں بڑا درد تھا۔ بھیک مانگتے ہوئے وہ طرح طرح کے نصیحت امیز جملے اونچی آواز میں کہتا جاتا۔ یہ جملے ان لوگوں کے دلوں پر بہت اثر کرتے جن کے دروازوں پر اندھا فقیر روزانہ بھیک مانگنے جایا کرتا تھا۔ کبھی وہ کہتا، اے لوگو، غرور نہ کیا کرو، غرور کا سر ہمیشہ نیچا ہوتا ہے۔ جس نے غرور کیا وہ دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوا اور آخرت میں بھی ذلیل و خوار ہوا۔ اے لوگو، انصاف اور دیانتداری سے کام لو۔ یاد رکھو، جو دوسروں کو دھوکہ دیتا ہے خدا اس سے ایک روز سب کچھ چھین لیتا ہے۔ اے لوگو، مجھے دیکھو، کبھی میں بھی تمہاری طرح آنکھوں والا تھا۔ اس شہر میں میری بھی بڑی عزت تھی، لیکن آج اپنے گناہوں کی سزا پا رہا ہوں۔ خدا کے لیے کبھی کسی کو دھوکہ نہ دینا۔ اس قسم کی آوازیں لگاتا ہوا ایک روز وہ شہر کے گلی کوچوں میں گھوم رہا تھا کہ سلطان کی اس پر نظر پڑی اور وہ اس کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات بھی سن رہے تھے۔ سلطان نے اس فقیر سے کہا، بابا، میں کافی دیر سے تمہیں دیکھ رہا ہوں اور جو آوازیں لگاتے ہو وہ بھی سنتا ہوں۔ ایسا لگتا ہے تم نے بڑی مصیبتیں جھیلی ہیں۔ آؤ آج میرے پاس بیٹھو اور اپنی تمام زندگی کی داستان سناؤ۔ فکر مت کرو، جس قدر بھیک تمہیں دن بھر گھوم پھرنے کے بعد شہر سے ملتی ہے وہ میں تمہیں دے دوں گا۔ شرط صرف یہ ہے کہ اپنی دکھ بھری داستان سچ سچ سناؤ۔ فقیر نے اپنی لاٹھی اور بھیک مانگنے کا پیالہ وہیں زمین پر رکھ دیا اور اس نیک دل آدمی کو دعائیں دیتے ہوئے بولا، میاں خدا تمہیں خوش رکھے۔ مجھ غریب کی آبیتی سن کر کیا کرو گے؟ بس جو میں نے کہا اس پر عمل کیا جائے۔ میں ایسا ذلیل اور سنگ دل شخص ہوں، میری داستان سننے کے بعد تم مجھے دھتکار کر اپنے گھر سے نکال دو گے۔ سلطان نے اس فقیر کو یقین دلایا کہ وہ ہرگز ایسا نہیں کرے گا، بلکہ وہ تو عبرت حاصل کرنے کے لیے اس سے کہانی سننے کا خواہش مند ہے۔ اندھے فقیر نے ٹھنڈی آہ بھر کر یوں اپنی کہانی شروع کی، جناب میں شہر تبریز ہی کا رہنے والا ہوں اور اپنے باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ اس نے بڑی شفقت اور محبت سے میری پرورش کی۔ میری ماں مجھے بچپن ہی میں چھوڑ کر مر گئی تھی اور میری دیکھ بھال کرنے والا باپ کے سوا اور کوئی نہ تھا۔ میرا باپ نہایت غریب آدمی تھا، سارا دن گھوم پھر کر مختلف چیزیں بازاروں میں بیچتا۔ وہ اپنے کام میں بڑا محنتی اور دیانتدار تھا، اس لیے خدا نے اس کے کاروبار میں برکت دی۔ آہستہ آہستہ اس کے پاس خاصی دولت جمع ہو گئی اور اس نے شہر کے ایک بارونق بازار میں دکان خرید لی۔ کچھ عرصے بعد ہی اس نے سونے چاندی کی خرید و فروخت کا کاروبار شروع کیا۔ شہر میں باپ کی بڑی ساکھ تھی، دوسرے تاجر اور جواہری اسے زبانی وعدے پر ہزاروں لاکھوں کے زیورات دے دیا کرتے تھے اور سارے شہر میں بلکہ تمام ملک میں میرے باپ کی ایمانداری اور شرافت کی دھوم تھی۔ ہر شخص اس کی عزت کرتا تھا۔ رفتہ رفتہ میرا باپ اپنی انہی خوبیوں کے باعث ملک کا سب سے دولت مند جواہری بن گیا۔ مجھے اس نے برابر اپنے ساتھ کاروبار میں شامل رکھا اور تجارت کی اونچ نیچ اچھی طرح سمجھائی۔ وہ کہا کرتا تھا کہ بیٹا، یہ سب دولت اور کاروبار میرے بعد تمہارا ہے اور تم ہی اسے سنبھالو گے، لیکن یاد رکھو دیانت، محنت، اچھی ساکھ کاروبار کے لیے لازم ہے۔ جب تک تم ان باتوں پر عمل کرتے رہو گے تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اور اگر خدا نخواستہ تم نے تجارت میں بے ایمانی، فریب اور دھوکہ دیا، لوگوں سے جھوٹی باتیں کر کے مال خریدنا شروع کیا، انہیں رقم ادا نہ کی، تو سمجھ لو کہ ایک دن نہ صرف یہ تمام دولت تمہارے ہاتھ سے جاتی رہے گی بلکہ تم خدا اور اس کی مخلوق کے سامنے بھی ذلیل ہو جاؤ گے۔ لہذا یہ طے کر لو کہ کیسے ہی حالات پیش کیوں نہ آئے، ایمانداری اور دیانت کو ہاتھ سے نہ جانے دینا۔ میں اپنے باپ کی جو قیمتی باتیں، عمدہ نصیحتیں دن رات سنتا اور اس پر عمل کرنے کا وعدہ کرتا۔ کچھ عرصہ بعد میرا باپ دوسرے تاجروں کے ساتھ موتی خریدنے کے ارادے سے
بحرین کے سفر پر گیا۔ اسے اس کاروبار میں بڑا نفع ہوا، مگر چند دن کے اندر اندر ایک عجیب بیماری لاحق ہوئی اور وہ بیمار ہو کر مر گیا۔ باپ کے مرتے ہی دنیا میری آنکھوں میں اندھیری ہو گئی۔ ایسا لگا کہ غم سے میں اپنی ہوش و حواس کھو بیٹھوں گا۔ کسی بات اور کسی کام میں جی نہ لگتا تھا۔ ہر وقت باپ کی صورت نگاہوں کے سامنے رہتی۔ ایک کونے میں منہ چھپائے آنسو بہاتا رہتا۔ آہستہ آہستہ یہ حالت دور ہونا شروع ہوئی۔ میں نے کاروبار کی طرف دھیان دیا۔ دوسرے تاجروں نے بھی میرا حوصلہ بڑھایا اور ہر قسم کے مشورے اور مدد کا وعدہ کیا۔ غرض میں دکان پر بیٹھنے لگا اور وہ تمام لوگ جو میرے باپ کی دکان میں سونا و جواہرات خریدنے کے لیے دکان پر آتے تھے اب بھی آنے لگے۔ کچھ عرصہ تک میں اپنے باپ کی وصیت کے مطابق ایمانداری سے کاروبار چلاتا رہا، مگر پھر ایسا ہوا کہ زیادہ سے زیادہ دولت کمانے کی دھن میرے سر پر سوار ہو گئی۔ میں چاہتا تھا کہ دکان میں جتنی تجوریاں رکھی ہیں ان سب میں سونے کی اشرفیاں اور ہیرے جواہرات نیچے سے اوپر تک بھرے ہوں اور میں انہیں دیکھ دیکھ کر خوش ہوتا رہوں۔ دولت کمانے کی ہوس روز بروز بڑھتی گئی۔ پھر میں اپنے باپ کی تمام نصیحتیں بھول گیا اور کاروبار میں بے ایمانی سے کام لینے لگا۔ میں نے محسوس کیا کہ گاہکوں کو فریب دے کر میں زیادہ دولت کما سکتا ہوں۔ کبھی میرا دل ملامت بھی کرتا کہ مجھے یہ حرکت نہیں کرنی چاہیے۔ جوں جوں دولت کے خزانے میرے پاس جمع ہوتے گئے دل نے ملامت کرنی بھی چھوڑ دی۔ جوں جوں دولت کے خزانے میرے پاس جمع ہوتے گئے دل نے ملامت کرنی بھی چھوڑ دی۔ ابھی میں دھڑلے سے لوگوں کو لوٹ لوٹ کر اپنی تجوریاں بھرنے لگا۔ ایک روز میں اپنی دکان کھول کر بیٹھا ہی تھا کہ ایک شخص آیا۔ اس کا لباس بوسیدہ اور پھٹا ہوا تھا، چہرے پر رنج اور غم کے آثار تھے۔ ساتھ ہی اس نے آتے ہی مجھے سلام کیا، دعائیں دینے لگا۔ میں سمجھا کوئی بھیک مانگا ہے۔ صبح صبح بھیک مانگے کو دیکھ کر میرے تن بدن میں آگ لگ گئی اور میں نے اسے دھتکار کر بھگانا چاہا، لیکن اس نے آنکھوں میں آنسو بہا کر کہا، جناب میں فقیر یا بیکاری نہیں ہوں۔ کبھی میرا شمار بھی اپنے شہر کے کھاتے پیتے لوگوں میں تھا، لیکن بدقسمتی سے حالات ایسے خراب ہوئے کہ فاقو تک نوبت آ پہنچی۔ اب مجبور ہو کر میں اپنی بچی ہوئی دولت کا آخری حصہ لے کر بازار میں آیا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی گدڑی میں سے ایک بہت قیمتی لال نکال کر میرے سامنے رکھ دیا۔ بچپن سے لے کر میرے جوان ہونے تک میں نے ایک سے ایک قیمتی ہیرے اور جواہر دیکھے تھے، لیکن اس جیسا لال کبھی نظر نہیں آیا تھا۔ ایسا عمدہ نگینہ تو بادشاہوں کے خزانے میں ہی ہوا کرتا ہے۔ میں اس لال کو دیکھ کر دل میں خوش تو بہت ہوا، مگر مکاری سے کام لے کر یوں ہی بے پرواہی سے اسے دیکھا اور ماتھے پر بل ڈال کر کہا، میاں یہ کیا اٹھا لائے؟ اس میں کوئی خاص بات ہے ہی نہیں، پھر بھی بولو کیا دے دوں اس کا؟ اس شخص نے حیرت سے میری طرف دیکھا اور بولا، جناب آپ شہر کے سب سے بڑے جواہری ہیں، یہی سوچ کر میں آپ کی دکان پر آیا تھا کہ اس قیمتی پتھر کی صحیح قیمت مجھے عطا کریں گے۔ یقین کیجئے کہ میرے پاس جتنے بھی قیمتی جواہر تھے یہی ان سب میں بے مثال ہے، اور اب آپ فرماتے ہیں کہ ان میں کوئی خاص بات نہیں۔ اس شخص کی یہ بات سن کر میں نے ایک بار پھر اس لال کو ہاتھ میں اٹھایا اور خوب غور سے دیکھا۔ بے شک وہ بے حد قیمتی پتھر تھا، اس کی قیمت 1.5 لاکھ اشرفیوں سے کیا کم ہوگی، لیکن میں نے مایوسی سے گردن ہلاتے ہوئے کہا، ارے صاحب آپ کو دھوکا ہوا ہے، یہ لال اس قدر قیمتی نہیں، اس میں تو کئی عیب ہیں، شاید آپ نے ان پر غور نہیں کیا۔ پہلا عیب تو یہ ہے کہ اس کا رنگ ایک سا نہیں، کہیں سے ہلکا ہے کہیں سے گہرا، پھر وزن بھی کچھ زیادہ نہیں، اور سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ اس کے جگر میں ایک داغ ہے۔ اگر یہ عیب اس میں نہ ہوتے تو یہ لاکھوں کی ملکیت کا ہوتا، اب تو اس کی قیمت چند دینار سے زیادہ نہیں۔ یہ کہہ کر میں نے لال اس کے سامنے دھر دیا اور بے پرواہی سے دوسرے کاموں میں یوں مصروف ہو گیا جیسے مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، اگرچہ اندر سے میرے دل میں بڑی ہلچل مچ رہی تھی کہ یہ شخص لال کو اٹھا کر کسی دوسرے جوہری کی دکان پر نہ لے جائے، مگر معلوم ہوتا تھا کہ وہ مجبوری کے ہاتھوں بہت پریشان تھا۔ اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، اچھا جناب جو آپ فرماتے ہیں وہ درست ہوگا، مگر اس وقت تو یہ لال مجھ سے خرید لیجئے، آپ کا بڑا احسان ہوگا مجھ پر۔ اس کی یہ بات سن کر میں سمجھ گیا کہ شکار پھنس چکا ہے اور یہ اپنا قیمتی لال میرے ہاتھ اونے پونے بیچ ڈالے گا۔
میں نے ہمدرد بن کر کہا، ارے میاں، اس میں احسان کی کیا بات؟ جو خدمت مجھ سے ہو سکتی ہے میں کرنے کے لیے تیار ہوں، فرمائیے اس کے کتنے پیسے دے دوں؟ جی جناب، اب میں اپنے منہ سے کیا عرض کروں، جو قیمت آپ مناسب خیال کریں دے دیں۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ اسے 1000 دینار دے دوں، لیکن پھر بے ایمانی نے مجھے ورغلایا کہ 1000 دینار تو بہت زیادہ ہیں، اگر دینے ہی ہیں تو 20 درہم دے کر ہتھیا لوں۔ حالانکہ میں اچھی طرح جانتا تھا کہ 20 درہم میں تو ایک معمولی موتی بھی نہیں ملتا، تو اتنا قیمتی لال کیسے ملے گا جس کی قیمت کم از کم 1 لاکھ سونے کی اشرفیاں تھیں۔ غرض میں نے صندوق کھول کر 20 درہم کے سکے نکالے اور اس شخص کے ہاتھ میں تھما دیے۔ اس نے انتہائی حیرت اور تعجب سے پہلے ان 20 درہم کے سکوں کو دیکھا، پھر میری جانب تکنے لگا۔ جناب اعلیٰ، کیا صرف 20 درہم عنایت فرمائیے گا؟ اس نے کہا، اچھا، اس لال کی قیمت ہے صرف 20 درہم، تو اور کیا ساری دکان تمہیں دے دوں؟ میں نے ناراض ہو کر کہا، یہ قیمت منظور نہیں، تو جاؤ راستہ ناپو، آ جاتے ہیں۔ صبح پریشان کرنے کے لیے وہ کوئی بہت ہی شریف اور غیرت مند آدمی تھا۔ اس نے ٹھنڈی آ بھری مجھے سلام کیا اور 20 درہم کی معمولی رقم لے کر چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی میں نے جھپٹ کر لال اٹھایا، اسے چوما اور جھٹ سے اپنی تجوری میں بند کر دیا۔ واہ میرے مولا، صبح ہی کیسا نفع کا دھندا کرا دیا۔ اب میں اس لال کے عوض 1.5 لاکھ سونے کی اشرفیاں بڑی آسانی سے جب چاہے حاصل کر سکتا تھا۔ اس کے 2 دن بعد کا ذکر ہے، میں منہ اندھیرے اپنی دکان پر آیا۔ اس وقت سارا بازار بند تھا۔ میں ہی ایسا دکاندار تھا جو سورج نکلنے سے بھی پہلے دکان کھولنے کا عادی تھا تاکہ سب سے پہلے گاہک میری دکان پر ہی آئے۔ تھوڑی دیر بعد میں نے باہر سڑک پر گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز سنی، یہ سمجھ کر کہ شاید کوئی آیا ہے میں نے دکان سے باہر جھانکا، کیا دیکھا کہ ایک شخص گھوڑے پر سوار چلا میری دکان کے سامنے پہنچ گیا۔ یکا یک وہ گھوڑے کی پیٹھ پر سے زمین پر گرا اور کوئی آواز نکالے بغیر مر گیا۔ سوار کے گرتے ہی اس جگہ اور کام کاج پر جانے والے مزدور اور ایسے ہی دوسرے آدمی دوڑتے ہوئے آئے، اور مجھے کیونکہ بدقسمتی سے میں گھڑ سوار کے گرتے ہی اپنی دکان سے نکل کر اس کے قریب پہنچ گیا تھا، اور میرا ارادہ تھا کہ جو کچھ اس کی جیب میں ہوگا وہ نکال کر اپنے قبضے میں کر لوں گا۔ ان لوگوں نے آتے ہی مجھ پر حملہ کر دیا، کوئی جوتے مارنے لگا، کسی نے گھونسے لگائے اور کوئی مجھے لکڑی سے پیٹنے لگا۔ وہ سب ایک آواز ہو کر یہی کہتے تھے کہ گھوڑ سوار کو تم نے مارا ہے۔ میں لاکھ دہائی دیتا میں نے اس کو نہیں مارا، میں نے تو اسے ہاتھ تک نہیں لگایا، لیکن کسی نے میری ایک نہ سنی، لوگوں نے میری مشقیں باندھ لی۔ میں نے اپنے تاجر بھائیوں اور دکانداروں کو مدد کے لیے پکارا جو اپنی اپنی دکانیں کھول چکے تھے، لیکن کوئی مدد کے لیے نہ آیا، سب دور کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے۔ دراصل وہ سب میری بے ایمانیوں اور دھوکے سے اچھی طرح واقف ہو چکے تھے اور مجھ سے نفرت کرنے لگے تھے۔ اتنے میں شہر کا کوتوال صفائیوں سمیت آ گیا، یہ بھی مجھ سے جلتا تھا کیونکہ ایک موقع پر میں نے اس کی بیوی سے سونے کے ایک ہار کی قیمت 4 گنا وصول کی تھی۔ کوتوال نے آتے ہی پہلے تو میری خوب ٹھکائی کی، پھر گرفتار کر کے شہر کے حاکم کی عدالت میں لے گیا۔ شہر کا حاکم نہایت بدمعاش اور بے ایمان آدمی تھا۔ ایک مرتبہ وہ میری دکان پر آیا تھا اور حکومت کا رعب جزا کر کچھ جواہرات لے جانے کی کوشش کی تھی، مگر میں نے اسے بے عزت کر کے نکال دیا تھا۔ اب جو اس نے مجھے اس حال میں دیکھا تو بہت خوش ہوا، اور یہ سن کر کہ میں نے گھڑ سوار کو جان سے مار ڈالا ہے فوراً میری سزائے موت کا حکم دے دیا۔ میں نے اس کی بڑی منت سماج کی، بہت قسمیں کھائیں، میں اس گھوڑ سوار کو جانتا تک نہیں اور نہ میری اس سے کوئی دشمنی تھی، میں اسے کیوں ہلاک کرتا؟ مگر حاکم نے میری کسی بات پر کان نہ دھرا اور جلادوں کو بلا کر مجھے ان کے حوالے کر دیا۔ مجرم کو سورج نکلنے سے پہلے موت کے گھاٹ اتارا کرتے تھے، چنانچہ مجھے موت کی کوٹڑی میں اور رات بھر کے لیے بند کر دیا گیا۔ میں اپنی زندگی سے بالکل مایوس ہو چکا تھا۔ یکا یک آدھی رات کے وقت کوٹلی کا دروازہ کھلا اور شہر کا حاکم اندر داخل ہوا۔ میں اسے دیکھ کر کھڑا ہو گیا، وہ اکیلا ہی تھا اور جلاد کو اس نے دروازہ کھلوا کر رخصت کر دیا تھا۔ جناب خدا کے لیے مجھ بے گناہ پر رحم کیجیے۔ میں نے جھپٹ کر اس کے قدموں پر گر پڑا، میں بالکل بے گناہ ہوں۔ حاکم نے کہکا لگایا، تم بہت بے ایمان آدمی ہو، ہم تمہیں اچھی طرح جانتے ہیں۔ میں تو مدت سے اس فکر میں تھا کہ تم کسی طرح میرے پھندے میں پھنسو۔ اب صبح سورج نکلنے سے پہلے تمہاری گردن اڑا دی جائے گی۔
حضور میں اپنے کیے پر نادم ہوں۔ ایک روز آپ میری دکان پر تشریف لائے تھے اور میں آپ سے گستاخی کے ساتھ پیش آیا تھا۔ اس کی اکیلے معافی سے کام نہ چلے گا بیوقوف جوہری۔ انہوں نے مجھے دھمکاتے ہوئے کہا، ہم نے سنا ہے تو نے بڑی دولت جمع کر لی ہے، کچھ اس میں ہمارا بھی حصہ ہے یا نہیں؟ اب میں اس گھٹیا شخص کا مطلب سمجھا، مجھ سے جان بخشی کی رشوت مانگ رہا تھا۔ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، میری دولت آپ ہی کی ہے، آپ جو حکم کریں پیش کر دوں، ٹھیک ہے؟ وہ ہنس کر بولا، اب آئے سیدھی راہ پر۔ اس وقت منہ پر کپڑا لپیٹ کر ہمارے ایک آدمی کے ساتھ اپنی دکان پر جاؤ اور 1,00,000 اشرفیوں کے برابر ہار تھیلی میں بند کر کے اس کے حوالے کر دو، پھر صبح عدالت میں پیش ہونا۔ رحم کی ایک درخواست تمہاری جانب سے عدالت میں دی جائے گی۔ ہم نے چند گواہوں کا انتظام کیا ہے جو یہ گواہی دیں گے کہ تم نے اس گھڑ سوار کو ہلاک نہیں کیا۔ اس کے بعد تمہاری رہائی کا حکم دے دیں گے اور یوں اس موذی حاکم کو 1,00,000 اشرفیوں کے ہیرے جواہرات رشوت میں دے کر میں نے اپنی جان بچائی۔ اس واقعے کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میں نصیحت پکڑتا اور آئندہ کے لیے دھوکے فریب اور بے ایمانی سے توبہ کرتا، لیکن ہوا یہ کہ پہلے سے بھی زیادہ دولت کمانے کا لالچ بھوت بن کر مجھ پر سوار ہو گیا۔ شہر کے حاکم کو 1,00,000 اشرفیوں کے جو ہیرے میں نے دیے تھے، اس نقصان کو جلد سے جلد پورا کرنے کی دھن لگی ہوئی تھی۔ میں نے طے کر لیا کہ جب تک اتنی رقم نہیں کما لوں گا، ایمانداری کو اپنے قریب نہ بھٹکنے دوں گا۔ ایک دن ان ہی سوچوں میں گم میں اپنی دکان پر بیٹھا تھا کہ 2 عورتیں زرق برق لباس پہنے دکان کے سامنے آن کھڑی ہوئیں۔ ایک عورت کی گود میں چھوٹا سا بچہ تھا جسے اس نے کپڑا اڑا رکھا تھا، دوسری عورت کے ہاتھ میں ایک خوبصورت تنکو کی بنی ہوئی ٹوکری تھی۔ وہ دونوں آپس میں باتیں کرنے لگی، ان کی آواز میرے کانوں تک آسانی سے پہنچ رہی تھی۔ بچے والی عورت نے اپنی قمیض کی جیب میں ہاتھ ڈالا اور بہت سی سونے کی اشرفیاں نکال کر دوسری عورت کو دیتے ہوئے بولی، یہ اشرفیاں لے جاؤ اور حاجی جلال جوہری کی دکان پر جا کر اسے دے دو، کہنا کہ خانم نے یہ اشرفیاں بھیجی ہیں، کل تم جو اس کے ہاں سے چند انگوٹھیاں اور ہار وغیرہ لے کر آئی تھی، ان چیزوں کی آدھی قیمت ہے۔ حاجی جلال سے کہنا کہ باقی رقم کل ضرور پہنچ جائے گی۔ اب جن جن زیوروں کی ہمیں ضرورت ہے، حاجی صاحب سے کہنا کہ جلد تیار کر دے، چونکہ شادی میں اب 10 ہی دن باقی رہ گئے ہیں۔ میں یہی رک کر تمہارا انتظار کر رہی ہوں، جلدی اس کا جواب لے کر آنا کہ وہ کب تک نئے زیورات تیار کر دے گا۔ خانم سے اشرفیاں لے کر دوسری عورت چلی گئی۔ میں نے سوچا یہ عورت بڑی مالدار معلوم ہوتی ہے، چونکہ اس نے جیب سے اشرفیاں نکال کر گنے بغیر ہی دوسری عورت کو دے دی تھیں۔ ان کے گھر میں کسی شادی کی تیاریاں ہیں اور حاجی جلال جوہری سے اس لیے زیورات کی فرمائش کی گئی ہے۔ چنانچہ میں نے بڑے ادب سے ان کو سلام کیا اور کہا، اے معزز خاتون، آپ وہاں سڑک پر کب تک کھڑی رہیں گی؟ یہاں میری دکان میں آ کر بیٹھ جائیے۔ یہ سنتے ہی وہ عورت کو شرمائی، پھر جھجکتی ہوئی آئی اور دکان کے بیرونی حصے میں بیٹھ گئی۔ میں نے کہا، معزز خاتون، کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ حاجی جلال جوہری سے آپ نے کون کون سے زیورات کن کن داموں میں خریدے ہیں؟ جی میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ حاجی جلال کچھ اچھا تاجر نہیں ہے، وہ زیادہ رقم وصول کرنے میں بہت بدنام ہے۔ اچھا یہ بات ہے، عورت نے حیرت سے کہا، مگر اب کیا ہو سکتا ہے؟ ہم نے تو اس سے بہت سی چیزیں خریدی ہیں، کپڑے، ہیرے جواہر اور سونا وغیرہ۔ اصل میں میری چھوٹی بہن کی شادی وزیر کے لڑکے سے ہونے والی ہے، 10 دن شادی میں باقی ہیں اور ابھی بہت سا زیور اور کپڑا خریدنا ہے۔ کل ہم نے حاجی جلال کی دکان سے زیور خریدا تھا، بعض جواہر ہمیں پسند نہیں آئے۔ اس نے کہا تھا کہ 1-2 دن میں عمدہ ہیرے آئیں گے، پھر آ کر لے جائیے گا، اور اس کی یہ بات سن کر میری رال ٹپکنے لگی۔ میں نے سوچا گاہک بہت امیر معلوم ہوتا ہے، اگر اس کے ہاتھ میں اپنے ہیرے جواہر بیچوں تو وارے ہی نیارے ہو جائیں گے۔ یہ سوچ کر میں نے کہا، محترم خاتون، اگر آپ حکم دے تو میں ایسے نفیس اور قیمتی جواہرات آپ کی خدمت میں پیش کروں جو یہاں کسی جوہری کے پاس آپ کو نہ ملیں گے۔ قیمت کی آپ فکر نہ کیجیے، جس قدر ممکن ہو سکا قیمت میں رعایت کر دوں گا۔ یہ سنتے ہی اس عورت نے خوش ہو کر کہا، ہاں ہاں ضرور دکھائیے، اگر پسند آئے تو خرید لوں گی، لیکن شرط یہ ہے کہ خریدنے سے پہلے میں یہ جواہر اپنے مکان پر بھیجوں گی تاکہ میری بہن بھی دیکھ لے، جس کی شادی ہونے والی ہے۔ خدا کرے اسے آپ کے دکھائے ہوئے ہیرے جواہرات پسند آ جائیں۔
پھر تو ہم منہ مانگی قیمت پر بھی خرید لیں گے۔ خانم کی یہ بات سن کر مارے لالچ کے میرے منہ میں پانی بھر آیا۔ میں نے کہا محترم خاتون، جو ہیرے اور زیور میں آپ کو دکھاؤں گا وہ سب کے سب لاجواب اور بیش قیمت ہیں۔ جیسا کہ میں نے کہا پورے بازار میں کسی اور جوہری کے پاس اتنا عمدہ اور نفیس مال نہ ہوگا۔ ہم ایسی چیزیں آپ جیسے قدردانوں کے لیے سنبھال کر رکھتے ہیں اور ہر آنے والے گاہک کو دکھاتے ہی نہیں۔ ابھی یہ چکنی چپٹی باتیں کر ہی رہا تھا کہ دوسری عورت واپس آ گئی۔ اس نے ایک خوبصورت موتیوں کا ہار نکال کر خانم کو دیتے ہوئے کہا کہ حاجی جلال نے یہ ہار تیار کر کے دے دیا ہے اور وہ سلام عرض کر کے کہتا ہے کہ انشاءاللہ باقی زیور کل پرسوں تک ضرور تیار ہو جائے گا۔ اس نے یہ بھی کہا ہے کہ قیمت کی اسے اتنی جلدی نہیں، جب جی چاہے رقم دیجیے گا۔ اس نے بے پرواہی سے دوسری عورت کی بات سنی اور ہار کو الٹ پلٹ کر دیکھتے ہوئے بولی، یہ بھی کوئی ہار ہے؟ مجھے یقین ہے کہ وہ اسے کبھی پسند نہ کرے گی۔ جی تو چاہتا ہے کہ اسے ابھی حاجی صاحب کے پاس واپس بھجوا دوں، مگر یہ خیال کر کے رکھ لیتی ہوں کہ ان سے ہمارا پرانا لین دین ہے۔ اچھا خیر، اب آپ مہربانی فرما کر وہ جواہر دکھائیے جن کا ذکر آپ نے مجھ سے کیا ہے۔ ابھی لیجئے۔ میں نے جلدی سے تجوری کھول کر ہاتھی دان کا بنا ہوا حسین ڈبہ نکالا۔ اس ڈبے کے اندر ہی وہ نادر ہیرے رکھے ہوئے تھے، انہی میں وہ لال بھی تھا جو میں نے ایک مصیبت زدہ سے صرف 20 دیناروں میں ہتھیا لیا تھا۔ عورتیں حیرت و دلچسپی اور خوشی سے ہیرے دیکھتی رہیں، ہر ہیرے کی قیمت پوچھتی جاتی تھی۔ میں بھلا کہاں چوکنے والا تھا، میں نے بھی بڑھ چڑھ کر قیمتیں بتائیں۔ اس لال کی طرف اشارہ کرتے ہوئے خانم نے کہا، کتنا خوبصورت ہار ہے، کیسے چمک دھمک ہے بھائی، یہ تو بہت قیمتی معلوم ہوتا ہے۔ کیوں جناب، کیا قیمت ہوگی اس کی؟ محترم خاتون، ایسا پتھر دنیا میں کہیں نہیں ملے گا، خاص شہنشاہ ترکی کے خزانے کا ہے۔ وہاں سے ایک شہزادہ نہ جانے کیسے اور کس طرح میرے ہاتھ بھیج گیا، بس اس کی قیمت نہ پوچھ کے اسے لے جائیے، پھر بھی کچھ تو بتائیے نا۔ اس نے اصرار کیا۔ صرف 2 لاکھ دینار، میں نے آہستہ سے کہا۔ میرا خیال تھا کہ بڑی قیمت سن کر وہ مایوس ہو جائیں گی، لیکن اس نے خوش ہو کر کہا، صرف 2 لاکھ اشرفیاں، ہمیں یہ قیمت منظور ہے۔ ان دونوں نے کہا، یہ لال بے حد سستا ہے۔ قصہ مختصر، اس خاتون نے لال کے ساتھ ساتھ کئی دوسرے جواہرات اور موتی بھی پسند کیے۔ میں نے اس کے پسند کیے ہوئے زیورات اسی ہاتھی دانت کے ڈبے میں احتیاط سے رکھ دیے۔ اس کے بعد خانم نے مجھ سے کاغذ اور قلم مانگا، میں نے دونوں چیزیں پیش کیں۔ اس نے کاغذ پر کچھ لکھ کر وہ جواہری کے ڈبے سمیت اپنی ساتھی عورت کو دیا اور کہنے لگی، اب تم جلدی سے یہ گھر لے جا کر دکھا آؤ۔ وہ بولی، بہن مجھے اندیشہ ہے کہ ان میں سے کئی موتی اور ہیرے وہ ناپسند کر کے واپس بھیج دے گی، لیکن یہ لال اسے ضرور پسند آئے گا۔ جب تک تم واپس آؤ میں یہیں دکان پر بیٹھتی ہوں۔ یہ کہہ کر مجھ سے بولی، جناب اگر آپ کو بھروسہ نہ ہو اپنا کوئی آدمی اس عورت کے ساتھ ہمارے مکان پر بھیج سکتے ہیں۔ جی نہیں محترم خاتون، میں نے جلدی سے کہا، یہ آپ کیا فرماتی ہیں، آپ پر مجھے اعتماد ہی اعتماد ہے۔ نہایت ہی اطمینان سے یہ اپنے گھر پسند کروانے کے لیے بھجوا دیجیے۔ غرض دوسری عورت جواہر کا ڈبہ لے کر چلی گئی اور خانم میری دکان پر بیٹھی رہی۔ میں اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ یکا یک میری دکان کے عین سامنے کسی بات پر تکرار ہوئی۔ پہلے تو وہ ایک دوسرے کو گالیاں دیتے رہے، پھر ہاتھا پائی شروع ہوئی۔ اس کے بعد انہوں نے تلواریں نکال لیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے تماشائیوں کا ایک ہجوم میری دکان کے سامنے جمع ہو گیا۔ گل پاڑے سے آواز سنائی نہ دیتی تھی، اتنے میں کوتوال سپاہیوں کے ساتھ نمودار ہوا۔ اس نے آتے ہی دونوں لڑنے والوں کو گرفتار کر لیا اور حاکم کی عدالت میں لے چلا۔ جاتے جاتے ارد گرد کے چند دکانداروں کو بھی گواہی دینے کے لیے اپنے ساتھ چلنے کا حکم دیا۔ یہ جھگڑا عین میری دکان کے سامنے ہوا تھا، اس لیے کوتوال نے زبردستی مجھے بھی گواہی کے لیے دوسرے لوگوں میں شامل کر لیا۔ جب میں نے جانے سے انکار کیا تو اس نے میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال دیں اور گھسیٹتے ہوئے لے جانے لگا۔ یہ دیکھ کر خاتون نے، جو اس وقت تک اطمینان سے اپنے بچے سمیت دکان ہی میں بیٹھی تھی، مجھ سے کہا، جناب اب حاکم کی عدالت میں جا کر گواہی دے آئیں، میں یہی بیٹھتی ہوں۔ چلتے چلتے میں نے پڑوس کی ایک دکان پر بیٹھنے والے کسائی سے کہا کہ
وہ عورت جو میری دکان پر بیٹھی ہے، ذرا اس پر نگاہ رکھنا۔ کسائی کو کچھ خبر نہ تھی معاملہ کیا ہے اور وہ عورت دکان پر کس لیے بیٹھی ہے۔ اس نے سوچا اس لیے شاید دکان کی نگرانی کو کہتا ہے کہ وہ عورت کوئی چیز نہ اٹھا لے۔ اس نے مجھ سے کہہ دیا کہ وہ عورت پر نگاہ رکھے گا حاکم کی عدالت میں گواہی دے کر۔ جب میں واپس اپنی دکان پر آیا تو دور ہی سے یہ دیکھ کر دل دھک دھک کرنے لگا کہ وہ خاتون دکان پر نہیں ہے، البتہ اس کا ننھا سا بچہ ایک کمبل میں لپٹا ہوا گہری نیند سو رہا تھا۔ میں نے کسائی سے پوچھا کہ وہ عورت کہاں گئی۔ اس نے کہا تمہارے جانے کے بعد وہ میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ میں تھوڑی دیر کے لیے حاجی جلال جوہری کی دکان پر کام سے جا رہی ہوں، اپنا بچہ یہیں چھوڑ دیتی ہوں، تو مہربانی کر کے اس کا دھیان رکھنا۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی۔ اسے گئے ہوئے کتنی دیر ہوئی؟ میں نے پوچھا۔ بہت دیر ہو گئی، کسائی نے جواب دیا۔ میں نے دکان میں جا کر کمبل میں لپٹے ہوئے بچے کو دیکھا تو پیروں پر زمین نکل گئی۔ وہ چکنی مٹی کا بنا ہوا کھلونا تھا۔ میں نے اس وقت شور مچایا کہ دوڑو بھاگو، میں لوٹ گیا، برباد ہو گیا، لیکن اس فریاد کا کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ وہ فریبی عورتیں نہ جانے کہاں غائب ہو گئی۔ میں نے کسائی کو اب غصے میں گالیاں دیں اور کہا جب میں کہہ کر گیا تھا کہ عورت پر نگاہ رکھنا تو تم نے اسے جانے کیوں دیا؟ کسائی نے جواب دیا کہ میں تمہارا نوکر نہیں تھا جو اپنا کام چھوڑ کر عورت کو دیکھتا رہتا۔ اس کا جواب سن کر میرا پاگل پن انتہا کو پہنچنے لگا۔ میں نے لپک کر کسائی کی دکان سے گوشت کاٹنے کا چھرا اٹھایا اور اس پر وار کر دیا۔ کسائی بری طرح زخمی ہو گیا اور وہیں مر گیا۔ یہ دیکھتے ہی لوگ دوڑے دوڑے آئے اور مجھے پکڑ کر حاکم کی عدالت میں لے گئے۔ حاکم نے سارا قصہ سن کر حکم دیا کہ اس بے رحم جوہری کو جلاد کے حوالے کیا جائے، لیکن لوگوں نے درخواست کی کہ یہ شخص پاگل ہو چکا ہے، اسے جان سے مارنا درست نہ ہوگا، اس کے لیے یہی سزا بہت تھی کہ اس کی تمام جائیداد اور مال و اسباب ضبط کر کے اسے شہر سے باہر نکال دیا جائے۔ یہ مشورہ حاکم کو بہت پسند آیا۔ اسی وقت اس نے حکم دیا کہ میرا تمام مال و اسباب، مکان اور دکان ضبط کی جائے، یہاں تک کہ تن کے کپڑے بھی اتار لیے جائیں۔ حاکم کے کارندوں نے سب کو چھین کر مجھے شہر بدر کر دیا۔ میں خوب رویا پیٹا مگر کسی نے ایک نہ سنی۔ 10 روز تک میں شہر کے باہر ویرانے میں بھوکا پیاسا اور ننگ دھڑنگ آسمان کے نیچے پڑا رہا۔ 11ویں دن جب بھوک پیاس کے ہاتھوں میری جان نکلنے لگی تو صحرا کی جانب سے ایک اونٹ سوار آیا اور میرے پاس آ کر اونٹ سے اترا۔ اس نے مجھے کھانے کے لیے کھجوریں دی، پینے کو پانی دیا اور پہننے کو کپڑوں کا ایک جوڑا دیا۔ کھجوریں کھا کر اور پانی پی کر میری جان میں جان آئی اور میں نے اپنے موسن کا شکریہ ادا کیا۔ اس نے مسکرا کر کہا کیوں میاں جوہری، تم نے مجھے پہچانا؟ میں نے غور سے اس کی صورت دیکھی لیکن کچھ یاد نہ آیا کہ اسے کہاں دیکھا تھا، البتہ صورت پہچانی لگتی تھی۔ میں نے کہا بھائی ایسا لگتا ہے کہ تمہیں اس سے پہلے کہیں دیکھا ضرور ہے مگر کہاں یہ یاد نہیں آتا۔ یہ سن کر وہ ہنسا اور کہنے لگا میاں جوہری، تمہیں وہ پھٹے حال آدمی یاد ہے جو ایک روز صبح صبح تمہاری دکان پر ایک لال بیچنے کے لیے آیا تھا اور تم نے 20 درہم کے بدلے میں وہ بیش قیمت لال اس سے خریدا تھا؟ دہشت سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ بے شک جی اجنبی وہی تھا۔ میں نے جھک کر اس کے قدموں پر سر رکھنا چاہا لیکن وہ اچھل کر پرے ہٹ گیا۔ پھر اس نے اپنی جیب سے مخمل کی ایک تھیلی نکال کر اس کا منہ کھولا۔ تھیلی کا منہ کھلتے ہی اس میں سے سینکڑوں ہزاروں ویسے ہی لال نکل کر زمین پر بکھر گئے جیسا ایک لال اس اجنبی نے 20 درہم میں میرے ہاتھ میں بیچا تھا۔ اجنبی نے قہقہ لگا کر کہا میاں جوہری، میں تمہاری دیانتداری اور ایمانداری پرکھنے کے لیے خستہ حالت بنا کر تمہاری دکان پر گیا تھا۔ اگر تم بے ایمانی نہ کرتے اور مجھے اس لال کی صحیح قیمت ادا کرتے تو میں انعام کے طور پر یہ تھیلی تمہیں دے دیتا، مگر تم نے بے ایمانی اور دھوکے سے کام لیا۔ اس کا نتیجہ بھی تم نے دیکھا کہ سب کچھ تم سے چھین لیا گیا اور تم اس حال کو پہنچ گئے۔ حضور آپ کون ہیں؟ میں نے تھر تھر کانپتے ہوئے کہا میں جنوں کا بادشاہ ہوں، کئی ہزار جن میرے غلام ہیں۔ میرا مشغلہ یہ ہے کہ
سارا دن شہروں میں گھومتا ہوں. جو شخص مجھے محنتی، ایماندار اور سچا دکھائی دیتا ہے اس کی خدا کے حکم سے مدد کرتا ہوں. کبھی راستے میں اشرفیاں پھینک کر تو کبھی ظاہر میں پرکھتا ہوں. تمہارے باپ کی مدد بھی میں نے کی تھی اس لیے کہ وہ سچا اور کھرا آدمی تھا، لیکن تم نے فریب اور دھوکے پر کمر باندھ لی تھی، اس لیے تمہیں سزا دینا ضروری تھا. جنوں کے بادشاہ کی یہ بات سن کر میں نے ہر طرح سے رونا اور چلانا شروع کر دیا. خدا کے لیے مجھے معاف کر دو. آئندہ عہد کرتا ہوں کہ کبھی کسی کو دھوکہ نہ دوں گا، کسی سے فریب نہ کروں گا. میری دولت واپس دی جائے لیکن یہ رونا دھونا سب بیکار گیا. نگاہ اٹھا کر دیکھا تو جنوں کا بادشاہ غائب ہو چکا تھا. وہ دن اور آج کا دن در در بھیک مانگنا میرا مقدر ہے. آہستہ آہستہ میری آنکھوں نے بھی جواب دے دیا اور میں اندھا ہو گیا. اب تبریز کے بازاروں اور گلی کوچوں میں بھیک مانگتا ہوں اور لوگوں کو نصیحت کرتا ہوں کہ وہ میرا حال دیکھ کر عبرت حاصل کریں. جو شخص بھی سچائی، دیانت اور ایمانداری کا راستہ چھوڑ کر دھوکے اور بے ایمانی کا راستہ اختیار کرتا ہے، چاہے وہ کتنا مرضی کما لے، جو مرضی بنا لے، آخر وہ ہمیشہ دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوتا ہے اور آخرت میں بھی اس کے لیے رسوائی ہے. حلال کمائیں، ایمانداری سے کمائیں، بے شک دو کی جگہ ایک وقت کی روٹی کیوں نہ ہو. خدا میرے گناہ معاف کرے اور میری خطائیں اور جیسے آج میرے حالات ہیں ویسے کبھی کسی کے نہ ہوں. آخر میں سلطان نے اسے اپنا مکمل تعارف کرایا اور اس کے رہنے سہنے کا بندوبست کیا. اب پچھتائے کیا ہو جب چگ گئی چڑیاں کھیت. محترم سامعین، ہماری ویڈیو کیسی لگی کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب اور لائک لازمی کریں. شکریہ.